بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح تعریف فرمائی، اور نہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وہی کچھ کہتے ہیں جو وحی کی صورت میں ان پر نازل ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہزاروں ہیں، ان میں سے چند پیش خدمت ہیں۔ ایماندار آدمی کو جب خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اسے دکھ پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ دونوں باتیں اچھی ہیں۔ جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ جس شخص کے دل میں ذرا بھر بھی ایمان ہوگا، اسے آخرکار دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ جب تم کسی کو برائی کرتے دیکھو تو اسے ہاتھ سے روک دو، یہ نہ کر سکو تو زبان سے روکو، اور یہ بھی نہ کر سکو تو دل میں اس فعل کو برا سمجھو۔ یہ ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ ایک شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلانا اور واقف ناواقف کو سلام کرنا۔ سادگی ایمان کی علامت ہے، یعنی ایمان والا سادگی کو اپناتا ہے۔ ایمان والا آدمی دل میں حسد نہیں کرتا۔ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، مطلب یہ کہ وہ دوبارہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، جب تک لوٹ کر نہیں آئے گا، اسے خدا کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ثواب ملتا رہے گا۔ جس علم سے فائدہ نہ اٹھایا جائے وہ اس خزانے کی طرح ہے جو کہیں خرچ نہ ہو۔ لوگوں کو علم سکھانا گناہوں کو دھونا ہے۔ ہر منزل کا جس طرح ایک راستہ ہے، اسی طرح جنت کا راستہ علم ہے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ جو شخص علم کی تلاش میں رہتا ہے، جنت اس کی تلاش میں رہتی ہے۔ جس نے قرآن شریف پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا نورانی تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ اچھی ہوگی۔ صدقہ اور خیرات اللہ کے غصے کو ختم کر دیتے ہیں اور بری موت کو ٹال دیتے ہیں۔ مال خیرات کرنے سے کم نہیں ہوتا، دوسروں کی خطائیں معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ اگر تم دوسروں کی مدد نہیں کر سکتے تو برے کاموں سے بچے رہو اور نیکی کی تعلیم دو، یہی تمہارا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی خیرات قبول نہیں کرتا جو اپنے غریب رشتہ داروں کو چھوڑ کر کسی اور کو صدقہ خیرات دے۔ جو شخص دوسروں کے عیب لوگوں کو بتائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کی کہانی اوروں کو سنائے گا۔ نیکی خوش اخلاقی کا دوسرا نام ہے۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے ساری عمر عبادت کرتے گزار دی۔ اپنے بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ اللہ اس سے آرام دے گا اور تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دے گا۔ جس نے میری امت کے کسی شخص کی کوئی ضرورت بغیر کسی مطلب کے پوری کی اور اسے خوش کیا، اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ کو خوش کیا، اور یقین رکھو جس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا، اللہ تعالیٰ اس سے جنت میں داخل کرتا ہے۔ والد راضی ہوا تو اللہ راضی ہوا، وہ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ لوگ قیامت سے پہلے خدا کی ہستی پر بھی بحث کریں گے۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ جنت میں جب اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بلند جگہ عطا فرمائے گا تو وہ حیران ہو کر پوچھے گا، یہ کیسے ہوا؟ جواب ملے گا، تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی تھی۔ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو سلام میں پہل کرے۔ جو شخص سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ آدمی کے ساتھی تین ہیں، ایک تو مرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے، دوسرا قبر تک اور تیسرا قیامت تک۔ مرنے تک جو اس کے ساتھ رہتا ہے وہ اس کا مال ہے، قبر تک کا ساتھی اس کے گھر والے، اور قیامت تک کے ساتھی اس کے اعمال ہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، یعنی اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ 5 چیزوں کے ساتھ تمہیں 5 چیزیں عطا فرمائے گا۔ اگر تم شکر کرو گے
تو مال میں اضافہ ہوگا، دعا کرو گے تو نجات ملے گی، توبہ کرو گے تو بخشش ملے گی، صدقہ کرو گے تو مقبول ہوگے، دوسروں پر رحم کرو گے تو اللہ کی رحمت ملے گی۔